دوسرا سوال ہے ان کا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کی سمندر میں غرقابی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے با ایمان ساتھیوں کے ہمراہ بچ جانا خدا کی اس دنیا میں دینونت کا اظہار ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ یہی با ایمان ساتھی کچھ ہی عرصے کے بعد گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئے۔ کیا ان کا موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان محض ظاہری طور پر تھا اور وہ خدا کے عذاب سے بچ گئے اور بعد میں گوسالہ پرستی کا شکار ہوئے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا ایمان محض زبانی کلامی ہے؟ کیا رسول کے براہ راست مخاطبین محض ظاہری اور زبانی ایمان کے ساتھ خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا جو آزمائش کا اصول ہے نا، وہ تو اس سے تو کوئی بھی یعنی بری نہیں ہے۔ آل فرعون کی آزمائش بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ان کو اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل آزمائش سے بری نہیں ہے۔ ان کو نجات دے کر، ان پر احسان کر کے، اب ان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا کہ اتنی بڑی نعمت آ، اور اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار اللہ نے ان کے سامنے کیا ہے، تو ان کا ایمان تو بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی آزمائش میں۔ یہ تو کوئی اللہ نے اصول نہیں بنایا کہ ایک قوم کے ذریعے سے اگر کسی کی آزمائش کی گئی ہے اور اس پر انعام کیا گیا ہے اور اس پر احسان کیا گیا ہے، تو اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ لازماً آزمائش میں پورا اترے گی اور اس میں ناکام نہیں ہو۔ یہ تو کوئی اللہ نے ضابطہ ایسا نہیں بتایا، تو اس لیے ان کی بھی آزمائش ہوئی، اور جب وہ ناکام ہوئے تو ان کو بھی سزا ملی۔ جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے تو ان کا قتل عام ہوا ہے، وہ سارے لوگ جو اس میں مبتلا تھے ان کو اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا، ان کو بھی عبرت بنایا گیا۔ جی بہت شکریہ استاد اکرام۔